حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا. وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بہت جلدی سے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی تبریز عالم صاحب آفاقی سیوانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں. ان کے مقالات وہ ہیں کہ جو یقین مانیں کہ میں نے اکثر کو حرف بحرف پڑھا ہے، اور میں اپنا یہ نظریہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے مقالے اس لائق ہیں کہ ایک ایک لفظ سنا جائے اور ایک ایک بات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. استاد گرامی حضرت مولانا آصف صاحب قبلہ کی رہنمائی میں نے اس مقالے کو لکھا. عنوان ہے حضور بحر العرفان رحمۃ اللہ علیہ سنت نبوی کا عملی پیکر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن بندوں کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے تو ان بندوں کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین اور مطمع نظر صرف اور صرف ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اور وہ نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل کردار سے اور ہر ادا سے اپنے حبیب اعظم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثال ہوتے ہیں. ان کا ہر قول و عمل، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہوتا ہے. اور وہ کبھی ایک سر منہ بھی سنت سے تجاوز کو پسند نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں بزرگان دین کی زندگی میں نظر آتا ہے. بزرگان دین کی زندگیاں اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ انہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسے درجہ کمال تک پہنچایا. ان کے اعمال ایسے کامل اور حیرت انگیز تھے کہ عام انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم اکثر یہ واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اب ایسے لوگ دنیا میں نہیں رہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو پیدا فرماتا ہے. میں نے اس پر اپنے پیر و مرشد حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان کو دیکھا کہ آپ سنت و سنت آپ جو ہے مستحب کا بھی اتنا خیال کرتے کہ آپ خود بھی عمل کرتے اور دوسروں سے بھی عمل کراتے. مختصر میں آپ کو بتاؤں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، نماز سنت کے مطابق ہوتی. جیسے فجر کی نماز میں ہے طوال مفصل کم سے کم 40 سے 60 آیات تلاوت کرنا. آپ کی مسجد میں روزانہ کے معمول ہے، اب بھی ہے کہ روزانہ اتنی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بلکہ بسا اوقات ایک ہی رکعت میں سورہ نبا پوری پڑھ دی جاتی ہے. ذرا سی بھی کوتاہی کرتا سنت میں تو آپ اسے برداشت نہ کرتے بلکہ ٹوکتے کہ آپ نے سنت کے خلاف کام کیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان اپنی مسجد میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور مولانا مشاہد صاحب قبلہ نے نماز پڑھائی. اللہ والوں کا جذبہ یہ کیسا تھا، آپ نے پہلے رکعت میں وہ 3 پڑھی اور دوسری رکعت میں پڑھی اذا جاء نصر اللہ. ٹھنڈی کا موسم تھا. جب نماز پڑھ چکے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سخت سردی کے باوجود حضرت کی پیشانی پسینے سے تر ہے اور اس پر سلوٹیں ابھر آئی ہیں. یہ پسینہ خوف خدا اور سنت کے خلاف معمولی سی کمی کے احساس کی وجہ سے تھا. مراقبے کے بعد حضرت نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا کہ نماز سنت کے مطابق ادا نہیں ہوئی اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. میری عادت تھی کہ میں حضور بحر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان کے پیچھے ہی میں نماز پڑھا کرتا تھا. اکثر جب یہاں پہ آپ رہا کرتے تھے چھوٹی مسجد میں. ایک مرتبہ میں نے فجر کی نماز پڑھائی اور جلدی میں نے تسبیح پڑھ کر کے درس دینے لگا تو حضرت نے تنبیہ فرمائی کہ کم سے کم اطمینان سے تسبیح تو پڑھ لیتے. اب ذرا غور کریں اس جملے پر، وہاں آپ تنبیہ فرما رہے ہیں تسبیح تو اطمینان سے پڑھ لیتے، اور اس کے علاوہ اور نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان میں جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی فوراً سلام پھیرنے کے بعد سنت کے لیے کھڑا ہو جائے ورنہ ثواب میں کمی آنے لگتی ہے. ان نمازوں میں کوئی بیٹھ کر تسبیح پڑھتا تب بھی تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف معمول ہے، ہلکی مختصر سے دعا مانگو اور سنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور عصر اور فجر میں مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد دعا ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ اس طرح خیال فرماتے تھے اور اسے ٹوکتے بھی تنبیہ بھی فرماتے تھے. میں نے اپنے پیر و مرشد حضور بحر العرفان رحمۃ الرضوان کو ہمیشہ اسی اصول پر کاربند دیکھا. نماز کی ادائیگی میں آپ سنت کی معمولی سی خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی شخص سنت کے خلاف ذرا سے بھی عمل کرتا تو فوراً اصلاح فرماتے اور نہایت شفقت سے سمجھاتے کہ عمل کس طرح ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک سنت پر کامل عمل ہی اصل کامیابی تھی. مسواک کے معاملے میں بھی آپ کا اہتمام قابل رشک تھا.
ہمارا اور آپ کا معمول کیا ہوتا ہے کہ کبھی جیب میں مسواک ہوا تو ہم نے کر لیا، کبھی نہیں کیا، مگر میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بغیر مسواک کے کبھی نماز پڑھی ہو۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مسواک کا ریشہ خود سے نہیں بنا پاتے تھے تب بھی آپ نے مسواک کو ترک نہیں کیا، بلکہ دوسروں سے اس کا نرم ریشہ بنوا کر استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے بھی فرمایا کہ اس کا ریشہ بنا دو، جو میرے لیے باعث سعادت تھا۔ وضو میں اعتدال دیکھیں، ہم اور آپ تو وضو کرتے ہیں تو بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، نل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تب وضو کرتے ہیں، مگر میرے پیر و مرشد حضور بہر العرفان رحمۃ الرضوان اس قدر احتیاط اور اہتمام کے ساتھ وضو کرتے کہ آپ کبھی نلکے سے وضو نہیں فرماتے تھے، جہاں بھی تشریف لے جاتے ہمیشہ لوٹے کے پانی سے ہی وضو کرتے تاکہ پانی کا استعمال حد ضرورت تک رہے اور اس میں اسراف نہ ہو۔ آپ کی عادت صرف ایک جگہ تک محدود نہ تھی بلکہ قنوج ہو یا اس کے باہر ہر مقام پر یہی طرز عمل نظر آتا تھا۔ میں نے خود بھی کئی مواقع پر یہ منظر دیکھا کہ حضرت وضو کے لیے لوٹا منگواتے اور نہایت اعتدال کے ساتھ کم سے کم پانی میں وضو کو مکمل فرماتے، یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ حضرت میرے گھر تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا اور لوٹا منگا کر اس سے وضو کیا۔ آپ کا یہ طرز عمل دراصل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پانی جیسی قیمتی نعمت کو فضول خرچی سے بچانا چاہیے۔ یہ سب کچھ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور شغف تھا۔ ایسا جذبہ اور ایسی لگن آج کے دور میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے رہبر جو قائد ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر ذرا سی بدگمانی بھی اگر پیدا ہوتی ہے تو اسے وہ بھانپ لیتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جہاں کسی غلط فہمی یا بدگمانی کا اندیشہ ہوتا کسی سے بھی وہاں آپ خود وضاحت فرما دیتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعتکاف میں تھے، پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ کسی قسم کا وسوسہ یا بدگمانی دل میں پیدا نہ ہو کہ وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تو آپ نے وضاحت فرما دی۔ اسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام بھی امت کی اصلاح فرماتے رہے اور لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کرتے رہے۔ حضور بہر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک ایمان افروز واقعہ راقم کے ساتھ پیش آیا۔ حضور بہر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان غالباً رجب المرجب کی 26 یا 27 تاریخ تھی۔ میں حضرت کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن حاضر ہوا، میرے ساتھ مولانا احمد علی آفاقی صاحب بھی تھے۔ جب حضرت روانہ ہونے لگے تو راستے کے لیے توشہ ناشتہ پیش کیا گیا۔ حضرت مسافر تھے، مسافر پر ایسے بھی روزہ فرض نہیں اور ایسے بھی یہ نفل روزہ تھا، مگر حضور بہر العرفان علیہ رحمۃ الرضوان ہمیشہ عزیمت پر عمل کرتے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت نے نفل روزہ نہیں رکھا، کیونکہ میرے مرشد مستحب تک کے ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ بدگمانی صرف میرے دل میں آئی، میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد جب میں قنوج شریف حاضر ہوا تو ایک مجلس میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد پانی پیتے ہیں، اس لیے میں بڑی مشکل سے رمضان کے روزے رکھ پاتا ہوں، نفل روزے رکھنا میرے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن تم لوگ پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرو۔ یہ سن کر میرے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانی فوراً ختم ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ والے اپنے مریدوں کے دلوں کے احوال سے کس قدر باخبر ہوتے ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غلط فہمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنی زندگیوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا، وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔